جی السلام علیکم، میں ہوں حسنین جمیل سخن لائیو سے۔ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا سخن لائیو کے پلیٹ فارم سے، کتاب خانہ کے عنوان سے۔ کتاب خانہ ہر پروگرام میں ہم ایک یا دو کتابوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے جناب حفیظ خان صاحب کے 2 شعراء افاق ناولوں منتارا اور کرکنات پر گفتگو کی، جسے آپ لوگوں نے بڑا پسند کیا، بڑی پذیرائی بخشی، ہمیں پیغامات ملے تھرو ای میل، بذریعہ ڈاک، واٹس ایپ میسیجز، آپ کے اتنے لاتعداد پیغامات ملے کہ یہ کتاب خانہ کا جو سلسلہ ہے یہ دوبارہ اس کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ ہم میں مطالعے کا رواج نہیں، ہم مطالعہ نہیں کرتے، ہم کتابیں نہیں پڑھتے۔ ہم مطالعہ کیوں نہیں کرتے، ہم کتابیں کیوں نہیں پڑھتے، یہ ایک بہت بڑے ایک الگ اس کے لیے ایک دفتر درکار ہے، یہ ایک لمبی بحث ہوتی ہے اس کے لیے۔ بہرحال آج اس سلسلے میں ہم دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج جن کتابوں کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا، جن کتابوں پر میں بات کروں گا، وہ ایک کتاب اردو زبان کی ہے اور ایک کتاب انگریزی زبان کی ہے۔ انگریزی زبان کی کتاب کا اردو ترجمہ ہوا، جو پاکستان اور ہندوستان میں بہت پاپولر ہوا اور بہت پڑھا گیا۔ ہم ان دونوں کتابوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں جس کتاب کے حوالے سے بات کروں گا، جس ناول کے حوالے سے بات کروں گا، اس نے اردو ادب کی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ یہ تقریباً کوئی 8 سے 10 سال قبل یہ ناول منظر عام پر آیا، اور اس ناول نے آتے ہی اردو دنیا میں، اردو فکشن میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ اس سے پہلے، اس ناول کی اشاعت سے پہلے، اردو زبان کے جو اردو زبان میں جو فکشن لکھا گیا، اس میں جو ناول لکھے گئے، اس کے حوالے سے 2-3 ناول ایسے تھے جو سنگ میل کا درجہ رکھتے تھے، جیسے شوکت صدیقی صاحب کا خدا کی بستی، کرتلن حیدر کا دریا، عبداللہ حسین کے اداس نسلیں، انتظار حسین کا آگے سمندر ہے۔ ایسے لاتعداد 4-5 ناول تھے جن کو اردو ادب میں ایک سنگ میل کی حیثیت تھی۔ ڈاکٹر انور سجاد کا خوشیوں کا باغ اور خالد فتح محمد کا کے کچھ ناول تھے۔ لیکن ان ناول جب یہ ناول آیا اور اس کے ساتھ ایک اور ناول آیا، اس ناول پر بھی ہم پروگرام ایک ادھار رہا آپ سے، وہ اس ناول پہ بھی کریں گے۔ وہ مرزا اطہر بیگ کا غلام باغ تھا، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن آج اس ناول کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے، وہ ہے شمس الرحمان فاروقی صاحب کا کئی چاند تھے سر آسماں۔ اردو ادب کی تاریخ کا ایک تہلکہ خیز ناول، اردو ادب کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھنے والا ناول۔ اس ناول کی زبان و بیاں، اس ناول کی کہانی، اس ناول کا انداز، اس ناول کی فکشن، اس ناول میں شاعری کا استعمال، اس ناول میں فارسی اشعار کا استعمال، اس ناول میں اردو اشعار کا استعمال، شمس الرحمان فاروقی صاحب نے تو ایک جہان قلم بند کر دیا۔ یہ ناول نہیں ہے، در حقیقت یہ ایک جہان ہے۔ دہلی شہر کی کہانی ہے، وہی دہلی جس کے بارے میں میر نے کہا تھا، دلی جو شہر تھا عالم انتخاب میں، رہنے والے ہم اسی اجڑے دیار کے ہیں۔ اس شہر کے بارے کی کہانی ہے، اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے میں اس کا ناول کے حوالے سے کچھ بات کروں، میں اس ناول کو بک کارنر جیلم نے دوبارہ شائع کیا ہے، اور اس ناول کو بہت بڑے لوگوں نے اس ناول کے حوالے سے بات کی ہے۔ انتظار حسین صاحب کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ ہے دباچہ۔ اس کے علاوہ اس ناول پر ہم اسلم فرقی صاحب، آصف فرقی صاحب کے والد صاحب، خورشید رضوی صاحب، صدیق الرحمان صاحب، محمد حمید شاہد افسانہ نگار ہمارے راولپنڈی اسلام آباد کے، ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب نے، اور مشرف علی فاروقی، ندیم اسلم، محمد حنیف جو اردو انگریزی زبان میں لکھتے ہیں، انہوں نے۔ اس کے علاوہ کیدار ناتھ سنگھ، وشوناتھ ترپاٹھی، افضال سید، آصف رضا، بڑے لوگوں نے اس ناول کے حوالے سے گفتگو کی۔ شمس الرحمان فاروقی کئی چاند تھے سر آسماں کے مصنف، اردو دنیا کی ایک ایسی عہد ساز شخصیت ہے جن کے کام کا ہر سطح پر اعتراف کیا گیا، چاہے ہندوستان ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے سرکاری حلقے ہوں، چاہے نیم سرکاری حلقے ہو، ہندوستانی حکومت نے انہیں پدم شری جیسا بڑا ایوارڈ دیا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ امتیاز کے حقدار ٹھہرائے گئے، یعنی کہ 2 ممالک میں، جو اڑوس پڑوس کے 2 ممالک ہیں جہاں اردو زبان بولی اور پڑھی جاتی ہے، اس زبان بولے اور پڑھے جانے والے حلقوں میں اس ناول کو اس قدر پذیرائی ملی کہ پدم شری ایوارڈ ہندوستانی حکومت نے اور ستارہ امتیاز حکومت پاکستان نے دیا۔ رجحان ساز ادیب دانشور شمس الرحمان فاروقی 15 جنوری 1936 کو پرتاپ گڑھ یوپی ہندوستان میں پیدا ہوئے، علم و فضل کی قدیم روایات کے حامل ہیں۔ افسانے لکھے، شاعری کی، اور ایک ناول، یہ ان کی زندگی کی تنقید کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے شمس الرحمان فاروقی صاحب۔ اب اس ناول کو انہوں نے 1857 کے آس پاس کا دہلی، آس پاس کا ہندوستان،
اس کہانی کو انہوں نے بیان کیا ہے، اس کہانی کو یہ لے کے چلے ہیں، اور اس کہانی میں دیکھیں گے آپ کہ یہ کہانی ہے کس پہ، یہ ناول ہے کس پہ؟ یہ ناول ہے داغ دہلوی کی والدہ وزیر بیگم پر۔ شاید ہی ایسی کوئی عورت گزری ہو ہندوستان پاکستان میں جیسی بھرپور زندگی اس خاتون نے گزاری، جس بلا کی وہ خوبصورت تھیں، جس بلا کی وہ پرکشش تھیں، جس بلا کی وہ دل فریب تھیں، جس بلا کی ان کے اندر ایک اٹریکشن تھی، ایک سیکس اپیل تھی، اور ایک دیکھنے والا جو ان کو دیکھتے ہی رہ جاتا، ملکوتی حسن جسے کہا جاتا، اس کی وہ مالک تھی۔ اور داغ دہلوی کی والدہ تھی، جیسا کہ میں نے بتایا، اردو زبان کے ایک بہت بڑے شاعر۔ اس ناول کو انہوں نے شروع کیا تو وزیر خانم کے کریکٹر سے شروع کیا۔ وزیر خانم کی کھوج میں کون نکلتا ہے؟ وسیم جعفر، ایک محقق۔ وہ جاتا ہے وہاں پہ لندن میں اس کے کسی لائبریری میں، وہاں پہ اس وزیر خانم کے حوالے سے اس کو کچھ چیزیں ملتی ہیں جس پر وہ کہانی کو تنا بنا بنتا ہے۔ اور اس کہانی میں انہوں نے لاہور کا ذکر کیا، باغ کشمیر کا ذکر کیا، فروخ آباد کا ذکر کیا، مارٹن بلیک جو پہلا عاشق تھا، مارٹن بلیک وزیر بیگم کا انگریز تھا، اور وہ سب سے پہلے وہ وزیر بیگم پہ عاشق ہوا، جس سے وزیر بیگم نے 2 بچوں کو بھی جنم دیا جو دونوں بعد میں انگریز کرسچن مذہب انہوں نے اڈاپٹ کیا۔ وزیر بیگم مسلمان تھی اور مارٹن بلیک جو تھا وہ کرسچن تھے۔ پھر اس ناول میں ایک بڑا زبردست کریکٹر ولیم فریزر کا بھی ہے، جو انگریز آفیسر تھا اور دہلی کے سارے معاملات دیکھتا تھا، جیسے آج کل آپ کمشنر کہہ سکتے ہیں۔ مرزا غالب کا ذکر اس ناول میں آتا ہے، اور کیا آتا ہے، کمال آتا ہے۔ مرزا غالب کا تذکرہ نہ ہو، اردو زبان کا تذکرہ نہ ہو، غالب تو ایک جہان ہے، ان کے بارے میں کیا بات کی جائے، ہی از لیجنڈ۔ اور وہ ایک شاعر سے بڑی چیز تھے، وہ ایک فلاسفر تھے، ایک جہان تھا ان کے پاس۔ مرزا غالب، نواب یوسف علی خان، اس کے علاوہ نواب مرزا، جہانگیرہ بیگم، کون سے لوگ ہیں جن کو اس ناول میں ڈسکس نہیں کیا؟ حکیم احسن اللہ خان، بہادر شاہ ظفر، نواب مرزا شاعر، بڑی بیگم، نواب مرزا خان داغ دہلوی جن کی والدہ تھی۔ داغ دہلوی کا ذکر آتا ہے کہ داغ دہلوی نے کیسے شاعری شروع کی، شاخوں پر جلے بسر، اور آخر میں یہ ناول جب ختم ہوتا ہے تو وہ وزیر بیگم جو دہلی کے ایک چھوٹے سے گاؤں، ایک چھوٹے سے شہر سے، ایک مکان سے ہوتی ہوئی قلعہ معلیٰ تک جاتی ہیں، اور قلعہ معلیٰ میں ان کی شادی ہوتی ہے بہادر شاہ ظفر کی اولاد میں سے ایک بندے سے۔ اور جب انگریز دہلی پر قبضہ کرتے ہیں، 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے، اور اس میں باغیوں کو شکست ہوتی ہے، اور تاجدار برطانیہ ڈائریکٹ ایسٹ انڈیا کمپنی سے اقتدار ہندوستان کا لے کر ڈائریکٹ جو ہے وہ براہ راست ہندوستان کو کنٹرول کرنا شروع کرتا ہے۔ اور اس دہلی کے لال قلعے سے جب وہ پالکی میں وہاں سے نکلتی ہیں تو وہ جو سما باندھا ہے شمس الرحمان فاروقی نے، وہ کمال کا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اردو ادب میں شاید اس سے بڑا ناول دوبارہ لکھا جا سکے۔ ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ بہت مشکل سوال ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اردو ادب کا سب سے بڑا ناول کون سا ہے، بہت مشکل بات ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو ناقدین بھی شاید کسی بھی ایک نقطے پر یکسو ہو کر بات نہ کر سکیں کہ اردو ادب کا سب سے بڑا ناول کون سا ہے، بہت مشکل بات ہے۔ میں 5-10 بڑے ناولوں کا ذکر ہو سکتا ہے کہ اردو ادب کے 10 بڑے ناول کون سے لکھے گئے، اور اگر اردو ادب کے 3 بڑے ناولوں کا ذکر ہو تو ان 3 بڑے ناولوں میں سے ایک یہ کئی چاند تھے سر آسماں تھا۔ اچھا، اس ناول کو جو پڑھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ ناول کے فکشن کے ساتھ ساتھ تاریخ پڑھے ہوتے ہیں، تاریخ کو جیسے فکشن کے ساتھ لے کر چلے ہیں اس کو شمس الرحمان فاروقی صاحب، اور انہوں نے اس کلچر کو جیسے اسٹڈی کیا ہے تو وہ بھی دہلی کے، یو پی کے، کہانی بھی وہیں کی ہے، لیکن اس کلچر کو بیان کرنا اور اس دور میں جو لوگوں کی آپس میں شاعری میں گفتگو ہوتی تھی، اور جو عاشق اور معشوق ایک دوسرے کے ساتھ اپنی دیوانگی کا جو اظہار کرتے تھے، وہ جو اشعار کا استعمال کرتے تھے، اور جس طرح انہوں نے ہزاروں اشعار اس ناول میں استعمال کیے۔ یقین کریں کہ اتنے اشعار کو ایک جگہ یکجا کرنا اور ایک کہانی میں سمونا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ اتنے سارے اشعار آپ ایک ناول میں سمو دیں، ایک کہانی میں سمو دیں۔ یہ کام شمس الرحمان فاروقی صاحب نے کیا۔ شمس الرحمان فاروقی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن یہ ناول ان کا زندہ رہنے والا ہے۔ اس ناول کو
جب تک اردو ادب قائم موجود ہے، جب تک اردو ادب کا وجود ہے، تب تک یہ ناول زندہ رہے گا۔ سخن لائف کے اس پلیٹ فارم سے میں آپ سے حسنین جمیل آپ سے مخاطب ہوں، اور اس ناول کے حوالے سے میں نے بات کی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ باذوق لوگ ہیں، اس ناول چینل کو دیکھنے والے، آپ لوگوں نے اس ناول کو ضرور پڑھا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں پڑھا، اگر انہوں نے یہ ناول نہیں پڑھا تو یقین کریں کہ اردو ادب میں فکشن کا ان کا مطالعہ ادھورا۔ اور اس کتاب کے جو ناشر ہیں وہ جھیلم بک کارنر والے ہیں، اور جھیلم بک کارنر والے جو ہیں وہ پچھلے 2-3 سالوں میں انتہائی بہترین اور معیاری کتابیں شائع کر رہے ہیں۔ رؤف کلازرا صاحب کی بھی کتابیں انہوں نے شائع کی، اس کو انہوں نے یہ پہلے آصف فرقی مرحوم نے کراچی سے شائع کیا تھا دنیا ذات سے، تو اب ان کو جھیلم بک کارنر نے زیادہ اچھے طریقے سے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ طریقے سے شائع کیا ہے۔ ان کی ویب سائٹ پر جا کر رابطہ کریں اور یہ کتاب